عالمین نے فرمایا یہ تمہاری یہ بات ایک تختی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، بعد میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا، اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے، میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکر مند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کی حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے